ناظرین تھوڑا سا سورہ ماعون کی طرف آ جائیں۔ یہ مکی صورت ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ نصف مکہ مکرمہ میں اور نصف مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو وہ عاص بن وائل کے بارے میں، اور جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی وہ عبداللہ بن ابی سلول جو منافق تھا ان کے حق میں نازل ہوئی، یعنی دونوں کے حق میں نازل ہوئی۔ اس میں ایک رکوع 7 آیات اور 25 کلمات اور 125 حروف ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی حساب و جزا کا انکار کرتا ہے باوجود واضح دلائل ہونے کے، جو ہے وہ ان چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ ناظرین یہ آیت عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، اب کافر ہو یا منافق ہو اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہوتا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ان پر سختی اور شدت کرتا ہے اور ان کا حق ادا نہیں کرتا۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ یتیم بچے، یتیم کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے، تو جو شخص محبت کے ساتھ اپنا ہاتھ یتیم کے سر پر رکھتا ہے تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے برابر اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، فرمایا کہ مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں کرتا، نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ ناظرین یہ نادار اور مسکین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ للسائل والمحروم حق للسائل والمحروم، سائلین کا اور محرومین کا حق ہوتا ہے کہ انہیں دیا جائے۔ ہم دے کر احسان نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے ہمیں مواقع عطا فرمائے کہ ہم دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ فقط نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ہے، یہی راستہ ہے، تو ناظرین وہ بھول میں ہے۔ یہ ساری عبادات اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ ناظرین یاد رکھنا کہ مخلوق خدا کی محبت کے راستے سے ہوتا ہوا جاتا ہے، ورنہ پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو وہ رونگ پاتھ ہے، وہ غلط راستہ ہے، رونگ وے ہے۔ لیکن صحیح راستہ مخلوق خدا کی محبت سے ہوتا ہوا گزرتا ہے۔ وہ حدیث پاک آپ نے نہیں پڑھی کہ روز قیامت رب تعالیٰ فرمائے گا میں بیمار تھا تو میری تیمارداری کو نہیں آیا، میں پیاسا تھا تو مجھے پانی پلانے نہیں آیا، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی تو مجھے لباس دینے نہیں آیا۔ تو ناظرین و سامعین اس وقت کیا ہوگا کہ وہ کہے گا مولا تو بھوکا، تو پیاسا، تجھے لباس کی ضرورت، تو فرمائے گا کہ ہاں اگر تو اس بیمار کی تیمارداری کرتا تو گویا کہ تو میرے پاس آتا، تو اس بھوکے کو کھانا کھلاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس آ کر تو نے یہ کام کیا ہے۔ یعنی مخلوق خدا کی محبت سے ہوتا ہوا یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کی کیا خرابی ہے، ان نمازیوں کی خرابی ہے۔ ویل خرابی معنی بھی بنتا ہے اور اس کا ایک معنی جہنم کی ایک وادی کا بھی ہے۔ تو ویل للمصلین یعنی مسلین کے لیے خرابی ہے، تو مسلین تو کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے تو اچھا ہی ہے، ہاں لیکن یہاں پر ایک بات ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنی نمازوں کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہ منافقین کی علامت ہے کہ اپنی نمازوں کو جو ہے وہ وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر زور کی نماز کا وقت ہے، بیٹھا ہوا ہے آرام سے، بعد میں پڑھ لوں گا، عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ لوں گا، عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھ لوں گا، صبح نہیں پڑھی بعد میں پڑھ لی نا۔ ان کیس بھولے سے ایسا ہو جائے یا سوتے رہ گئے وہ ایک علیحدہ بات ہے،
لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، منافقین کی علامت یہ ہے کہ ہر کام دکھاوے کا۔ روز قیامت جب وہ کہیں گے نا کہ مولا ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے دکھانے کے لیے کیا، جن کو دکھانے کے لیے کیا تو ان میں مشہور ہو گیا، اب ہم تجھے اپنی بارگاہ سے کچھ نہیں دیں گے، جا اپنا کام کر۔ ایسی نمازیں پڑھی گئی نمازیں بھی منہ پر دے ماری جائیں گی۔ ناظرین، پھر ہم نے اس پر بحث کی تھی پہلے کہ جو ریاکاری ہے، اگر نفس عبادت میں ریاکاری ہے تو پھر وہ تو عبادت رہ گاہ ہے، اور نفس عبادت میں ریاکاری اگر نہیں ہے اور صفت عبادت میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا، لیکن برکتوں سے اس کی محرومی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی برتنے کی چیز ہی مانگ لینا وہ نہیں دیتے، اتنے کنجوس ہوتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ کوئی جیسے ہمارے یہاں بچپن میں نے دیکھا کہ بھائی ماچس کسی کو چاہیے، پڑوس والوں کو تھوڑا سا گھی چاہیے، نمک چاہیے، شکر چاہیے، تو یہ لین دین بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ بالکل نہیں کرتے، معمولی برتنے کی چیز نہیں نکلتی ان سے۔ اب یہ آپ دیکھیں، نمبر ایک یتیم کو، یعنی نمبر ایک دین کو جھٹلاتا ہے منافق، اور نمبر دو یتیم کے ساتھ سختی کرتا ہے، نمبر تین مسکینوں کو یا محروموں کو یا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، نہ خود کھلاتا ہے نہ ترغیب دیتا ہے، نمبر چار جو ہے نماز وقت گزار کر پڑھتا ہے، نمبر پانچ دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اور نمبر چھ معمولی برتنے کی چیزیں بھی کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان 6 عیوب سے محفوظ و مامون فرمائے، اجتناب برتنے کی توفیق نصیب فرمائے۔